السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 117۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وما کان ربک لیہلک القری بالظلم واہلھا مصلحون۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان بستیوں کو کسی ظلم کی پاداش میں تباہ کرتا جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ قوموں کی ہلاکت کیوں ہوتی ہے؟ قومیں تباہ کیوں کی جاتی ہیں؟ اللہ نے یہاں اپنی ایک سنت بیان کر دی۔ نہایت سبق آموز طریقے سے اللہ نے ان کی تباہی کے اصل سبب کی طرف اشارہ کیا، اصل ریزن بتا دی۔ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ ان کی اکثریت فساد کرنے والی تھی اور اصلاح کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، ان کی یہ سنت ہی نہیں ہے، کیا کہ اگر قوم میں اکثریت اصلاح کرنے والوں کی ہو تو وہ چند لوگوں کے کسی ظلم کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دے۔ یعنی اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کب نہیں کرتا بتائیے؟ جب زیادہ تر لوگ کیسے ہوں گے؟ اصلاح کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ ہلاک کب کرے گا؟ جب زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ فساد کرنے والوں کی ہوگی۔ یہ آپ ذرا اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، اللہ کی سنت کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر امت مسلمہ کو لے آئیں سامنے۔ تباہی اس وقت آتی ہے جب بحیثیت مجموعی قوم میں فسادی عناصر بڑھ جاتے ہیں، شرارتی گستاخ عناصر بڑھ جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہاں بے ظلم سے مراد انفرادی خرابیاں نہیں ہیں، اجتماعی خرابیاں۔ اکثریت کا مزاج جب فاسد ہو جائے تو لیسن کیا ملتا؟ ہمیں کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کی تعداد پہ فکر مند ہونا ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگ ہوں جو اصلاح کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے بیٹھ کے صرف باتیں نہیں بنانی کہ لوگ یوں کر رہے ہیں، لوگ ویسے کرنے لگے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، لوگوں کا فلاں، لوگوں کا یہ نہیں۔ اصلاح کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ ہماری قوم بچی رہے اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دیتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو ان کے بروں کے ساتھ ان کے اچھے بھی پس جاتے ہیں۔ کیوں پستے ہیں بروں کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہوتی۔ وہ خود نیک بنے بیٹھے رہے، اپنی عبادات کے اندر مست رہے، مصروف رہے، ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو اچھے تھے، رہے اچھے، لیکن بروں کے ساتھ اچھے بھی گئے۔ عذاب میں جب برے ہوں اور اچھے بھی ہوں اور اچھے اپنی ذمہ داری نبھائیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑنا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے آیت نمبر 118، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا چھوڑتا۔
فلا یزالون مختلفین، مگر اب تو وہ برابر اختلاف میں رہیں گے. یعنی اللہ اگر چاہتے سب کو امت مسلمہ بنا دیتا، امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کی سنت کیا ہے. یہاں پہ پھر ہمارے لیے سمجھنے کا ایک لیسن، اس نے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے اپنی سنت بیان کر دی. اس نے کہا میں زبردستی نہیں پسند کرتا کہ کسی کو پکڑ کے ڈنڈے کے زور سے ناک کی سیدھ میں بالوں سے کھینچ کے صراط مستقیم پہ لے آؤں، میں نہیں پسند کرتا اس طرح. اور ساتھ ہی میں کیا نہیں پسند کرتا، کسی سے زبردستی کہ میں اس کو دھکے دے کے نکال دوں. نہیں، کہیں پہ بھی زبردستی ہے ہی نہیں، زور زبردستی نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا، ان کی سنت کیا ہے، رسولوں کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے سامنے نیکی اور برائی دونوں کا تصور بہت کلیئرلی سامنے رکھ دیا. اب جب سامنے رکھ دیا تو لوگوں کو اختیار دیا کہ وہ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں. اگر وہ چاہیں تو نیکی کی راہ اختیار کریں اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جائیں، اور اگر وہ خود بھی جائیں لوگوں کو بھی لے کر جائیں، اور اگر چاہیں تو بدی کی راہ اختیار کریں. مراد یہ ہے، زبردستی نہیں ہے. بلا یزالون مختلفین، یعنی جب اللہ نے اس میں جبر کو پسند نہیں کیا، لوگوں کو اختیار دیا، تو اس میں پھر کیا ہے کہ ایسے بہت سارے راستے نکلیں گے کہ جس میں لوگ کیا کریں گے، اختلاف کریں گے. اختلاف آپ کو نظر آئے گا، اور ہیلدی اختلاف برا نہیں ہوتا. ہیلدی اختلاف ہوتا ہے تو بہت سی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک نیگیٹو اختلاف ہے اور آپ اس کو ڈنڈے کے زور سے ختم کرنا چاہیں گے نا، تو وہ ختم کرنا اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. نہ اللہ نے پسند کیا، نہ اللہ نے ہم لوگوں کو کہا کہ آپ ڈنڈا ہاتھ میں لیں، کلاشنکوف پکڑیں، بم بلاسٹنگ کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ تم ہمارے عقیدے کے مطابق چلو، تم ہمارے مسلک کے اوپر چلو، اور جو ہمارے مسلک پر نہیں چلے گا وہ سارے جہنمی، دوزخی، کافر، نامراد، بدبخت. ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اسی الفاظ میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چونکہ آپشن دی گئی نیکی اور برائی کا راستہ اختیار کرنے میں، تو ایسے بے شمار لوگ آئیں گے کہ جو نفس کی خاطر جئیں گے، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اسی کو اپنی زندگی بنائیں گے. یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ختم نہیں کی جا سکتی. پوری دنیا کو اگر ہم یہ خواب دیکھیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، ناک کی سیٹ پر چلنے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ بن جائیں، یہ امپاسبل ہے. تو امپاسبل ہے تو پھر ایسے خواب دیکھنے کی بجائے اس طرف ہم آئیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالیں، اصلاح کرنے والوں کی تعداد میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہوتا رہے. اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ اصلاح کرنے والے بڑھیں گے تو وہ برائی والے ختم ہوں گے، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. رہنے دیں ان کو، انہیں اگنور کریں، اپنا کام کرتے چلے جائیں. یہ کلیئر ہو گئی ہے بات. آیت نمبر 119، الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے، یعنی اپنے قانون کے مطابق رحم فرمائے گا. وہی لوگ ہیں جو کہ بدی سے محفوظ رہیں گے، جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی. اور یہ رحمت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنا شوق، اپنی محبت، اپنی دلچسپی ہدایت کے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید سے شو بھی کرتے ہیں، ثبوت بھی دیتے ہیں عمل کے اعتبار سے. اپنے آنکھ، کان، دل، دماغ کو صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پھر اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں. الا من رحم ربک، ان کے اوپر تیرے رب کی رحمت ہو جاتی ہے. میں آپ کو بارہا پیچھے بتا چکی
کہ رب کی رحمت کوئی نعوذ باللہ ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ آنکھیں بند کر کے لوگوں میں پھینکنا شروع کر دے گا. ہوتا ہے نا پیسے بانٹتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ برات کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. پرانے زمانوں میں تو بہت سکے شکے ایسے کر کے اچھالے جاتے تھے کہ جو جس کے حصے میں آ گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کے ہاں رحمت کی تقسیم کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے. وہاں رحمت کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ جو جتنی دلچسپی شو کرتا ہے اس کو اتنا رحمت کا حصہ ملتا ہے. کوئی شوق کرتا ہے 100% مجھے چاہیے اللہ, صرف زبان سے نہیں عمل سے ثبوت دیتا ہے رحمت پانے کے, ہدایت پانے کے, صراط مستقیم پر چلنے کے, اللہ اسے رحمت عطا کر دیتا ہے. اور جو نہیں دیتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ. وَقَذَلِكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا. within bracket کس لیے پیدا کیا؟ کہ لوگ اپنی آزادی سے فیصلے کریں, اپنے اختیار سے فیصلے کریں. اللہ نے ان کو آزاد بنا کر پیدا کیا, اللہ نے ان کو غلام بنا کر نہیں پیدا کیا. اللہ نے لوگوں کی سوچوں پہ پابندی نہیں لگائی. اللہ نے بہت زیادہ لوگوں کی سوچ کے اندر ڈائیورسٹی کہہ لیں رکھی ہے. آپ سوچیں, آپ جس راہ کو چاہیں آپ اختیار کریں, لیکن زبردستی نہیں ہے دین کے اندر. کہا نا لا اکراہ فی الدین, پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے سورہ البقرہ میں, سیم وہی مضمون ہے. لوگوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو رب کی رحمت کا مستحق بنائیں. اور یاد رکھیے کہ یہ امتحان اللہ کی اسکیم کا لازمی تقاضا ہے, انسان کی تخلیق کا حصہ ہے. اس امتحان سے گزرے بغیر کوئی سوچے بھی نہیں کہ مجھے رب کی رحمت مل جائے گی. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ, تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی. کون سی بات؟ پیچھے ہم بارہا پڑھ لیا. کون سی بات رب کی پوری ہو گئی؟ یہاں کون سے رب کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے؟ کب کی تھی رب نے یہ بات؟ شاباش. آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ڈائلاگ ہوا تھا, اس میں جب ابلیس فیل ہوا, اس نے اپنے رب کو چیلنج کیا, تو رب نے بھی اس کو اسی وقت ایگریمنٹ رب نے اس کے ساتھ کر لیا, کمٹمنٹ کر لی. جب اس نے کہا مجھے اجازت دیں, مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دیں, میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں پھسلاؤں اور میں انہیں جہنم میں لے کے جاؤں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ, جو کرنا چاہتے ہو جاؤ کرو, تمہیں فل کھلی چھٹی ہے. یہ رب کا وعدہ تھا. اللہ کہتے ہیں تمت کلمت ربک, تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی. کن کے لیے؟ کہ جو اس امتحان میں فیل ہوں گے, تیرے رب کی رحمت پانے میں ناکام ہوں گے. استغفر اللہ. تیرے رب کی رحمت جو اللہ کی طرف سے آسمان سے برس رہی ہے, جو ناکام ہوں گے ان کے حق میں تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی. اور وہ بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. بولیں آپ ترجمہ. میں کیا کروں گا؟ میں جہنم کو بھر دوں گا, بھروں گا جہنم کو. کن کن سے؟ انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. استغفر اللہ. جو فیل ہوگا تیرے رب کے دیے ہوئے امتحان میں. ابلیس کا ایک اور جگہ پہ بھی ایک معاملہ آتا ہے کہ یہ ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, تو وہ رب کی رحمت سے محروم ہونے والے ہوں گے. اللہ محفوظ فرمائے. اس کا تو 100% شیطان کا تو ٹارگٹ اور فوکس ہے زیادہ سے زیادہ جہنم کو اپنے ساتھ باقی لوگوں سے بھروائے. اس نے تو قسم کھائی ہے نا کہ اکیلا نہیں جاؤں گا, سب کو ہی لے کے جاؤں گا. میں تو مروں گا, سب کو لے کر ڈوبوں گا. وہ ہم تو ڈوبے, ہم سب کو بھی لے ڈوبیں گے, وہ والی بات تو ہے. لیکن اللہ کے جو بندے ہیں نا پیارے,
ان کا فوکس، ان کا ٹارگٹ کیا ہو کہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانے کے لیے اپنے ساتھی بنانے ہیں، ہمیں اکیلا نہیں جنت میں جانا، ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، بس یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 120 وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی ہم رسولوں کے قصے تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن سے آپ کے دل کو مضبوط کریں. انبیاء کرام کے قصے آپ کو کیوں سنائے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل، آپ کو ہم پچھلے رسولوں کے قصے ہی اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ فاستقیم، پیچھے تھا نا ثابت قدمی، آپ ثابت قدم ہو جائیں، آپ ڈٹ جائیں، آپ کے اندر حوصلہ آ جائے کہ آپ اس راستے پر اکیلے نہیں ہیں. آپ سے پہلے آپ کے بڑے گزر چکے، آپ کے وہ بزرگ تھے نا، وہ گزر چکے ان راستوں کے اوپر سے، اور انہوں نے بڑی ہمتیں دکھائی، حوصلے دکھائے. اے نبی ہم یہ آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں، اور یہ آپ کی وساطت سے ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے. اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں اور اگر ہمیں کچھ ادھر ادھر سے سننے کو مل رہا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی لیسن ہے، ہم بھی حوصلہ کریں. پہلے دین پہ آنے والوں کے ساتھ ہمیشہ باتیں ہی ہوئی ہیں، تانے ہی ملے ہیں، اذیتیں ہی برداشت کرنی پڑی کچھ لوگوں کو اور کچھ کو نہیں بھی. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا تو برداشت کریں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے. یہ جو واقعات ہے نا، حق کا غلبہ ہوتا ہے، باطل کو شکست ہوتی ہے، نہ ماننے والے نامراد ہوتے ہیں. اے نبی جاءک فی ہذہ الحق، اس ہسٹری کے ذریعے، ان قصوں کے ذریعے جو ہم آپ کے دل کے اطمینان کے لیے لا رہے ہیں، اس میں ہم یہ بالکل کلیئر کٹ پکچر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حق کیا تھا، حق کے ساتھ ہوا کیا، آخری رزلٹ حق کے حق میں برحق نکلا. اور موعظہ، اور موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. وذکرہ، اور یاد دہانی، ریمائنڈر ہے. مخالفتوں کے اس طوفان میں جن چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے اللہ نے وہ کلیئر کر دیا، جو روش ان کو اختیار کرنی چاہیے وہ اللہ نے روش بیان کر دی. یہ کلیئر ہوگی بات. اب یہاں لیسن کیا ہے؟ اللہ کے اتنے پیارے لوگ کتنا آزمائے گئے، ظلم، ستم، مخالفتیں، اذیتیں، تانو تشنی، فزیکل کیا، مورل ٹارچر انتہا درجے کا، جھوٹے الزام. اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو کہا گیا ویسے آپ کیا کیجئے، ثابت قدمی اختیار کیجئے. یہ مخالفتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ نے حق کا یہ راستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے اصلاح کا راستہ نہیں چھوڑنا. آپ نے چڑیا کو گھونسلہ بناتے ہوئے دیکھا، کتنا تنکے لاتی ہے ایک ایک. اچھا آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ یہ صفائی کرنی ہے تو وہ سارے تنکے گھونسلے جو اس نے مہینوں اکٹھے کیے ہوتے ہیں ہم ایک دفعہ میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو چڑیا کیا مایوس ہو کر آئندہ کے لیے گھونسلہ بنانا چھوڑ دیتی ہے؟ پھر کہیں اور بنانا شروع کر دیتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیے کہ جب ہم دنیا کے بہت سے کام نہیں چھوڑتے نا، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مخالفتیں ہوں، فائنینشل پرابلمز ہوں، بیماری آ جائے، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے ہمارے کام کس روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں؟ چلتے ہیں نا. کبھی چھوڑا؟ کوئی ایک کام بتا دیں کہ میں نے کہا بس جی میری تو بس ہو گئی، میری تو کمر ٹوٹ گئی، میں تو اب نہیں کرنے والی یہ کام. کبھی کیا ایسے؟ نہیں کیا نا. تو دین کے سارے کام ایک لمحے میں ایسے چھوڑتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں.
کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ کہتا ہے، خاندان والے ایسے باتیں بناتے ہیں، فلاں نے مجھے یہ تانا دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ گھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خدا حافظ، ٹاٹا بائے بائے، قرآن کو ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوچیں کہ باتیں کرنے والے تو نہیں رکتے، باتیں کرنے والوں کو تو کام ہی باتیں کرنا ہے، اور شیطان تو آتا ہی زیادہ تر ان باتوں کے معاملات کو لے کر آتا ہے آگے. تو کبھی کسی باتیں کرنے والوں سے نہ گھبرائیں. جب ہم درست ہیں، ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہم اللہ سے دعا مانگ کر اس راستے کو پکڑے ہوئے ہیں، بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں اور یہ سوچیں اللہ کے پیاروں نے کیا کیا نہیں سہا، میرے ذمہ کیا ہے. میں تو چھوٹی سی ایک بات ہی سنائی ہے نا کسی نے، تو سنا دے کوئی، میرا کیا جاتا ہے. وہ دکھ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس پڑھ لیں اور اللہ سے پھر اس موقع کے اوپر فوراً کوئی اچھی سی اور دعا مانگ لیں کہ اللہ اس کے یہ مجھے بہت دکھ ہوا، اس کے بدلے مجھے یہ نعمت عطا کر دے، مجھے اپنا ساتھ عطا کر دے، مجھے اپنی محبت عطا کر دے، میرے دل سے دنیا کی یہ محبتیں، یہ لالچیں، یہ فکریں نکال دے. اس طرح کی چیزیں مانگیں اللہ سے جو ہمیشہ کے لیے خیر دینے والی ہیں. آیت 121 وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر جو نہیں مان رہے، تم اپنے طریقے پر عمل کرو، ودن بریکٹ جو چاہتے ہیں بریکٹ کلوز، ہم اپنے طریقے پر عمل کریں گے. فیصلہ کن جواب ہو گیا آخر میں مخالفین کو کہ تم میں جو کچھ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، یہاں رکھ دیں پلیز، یہاں رکھ لیں موبائل. آپ بار بار گر رہا ہوتا ہے، مشکل مجھے لگ رہی ہے کہ آپ مشکل میں ہیں بہت. فیصلہ کن جواب اگر آ گیا نا، تو یہاں پہ فیصلہ کن جواب آ گیا مخالفین کے لیے. ٹھیک ہے کہ تم جو کچھ ہماری مخالفت میں کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ دعوت کا، اصلاح کا، توحید کی طرف آنے اور لانے کا. اور تم کون سا کام کر رہے ہو؟ فساد کا، لوگوں کو نیکی کے راستے پر، خیر کے راستے پر روکنے کا. ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیں، نتیجہ آج تو نہیں نکلے گا، نتیجہ جس دن نکلے گا ہم بھی اس دن کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی کرو. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے. آیت 122 وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، ودن بریکٹ کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، بریکٹ کلوز، انا منتظرون، اور ہم بھی منتظر ہیں. اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پچھلے سارے انبیاء کرام کی سرگزشت قصے کہانیاں ان کو بیان کیے، ان کے دل کو تسلی دی گئی، انہیں کہا گیا آپ یہ حق کا اعلان کر دیجئے، اتمام حجت کر دیجئے کہ میں نے آخری درجے تک تمہیں جو میسج کنوے کرنا تھا وہ میسج میں تمہیں کنوے کر چکا ہوں، بس اب تم بھی انتظار کرو. اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے نا، اور اللہ نے حق کی سربلندی، کامیابی کا جو ایک خوشخبری دی ہے، دیکھو وہ خوشخبری کب پوری ہوتی ہے، اور تمہارے حق میں وعدہ عذاب کب پورا ہوتا ہے، انتظار کرو. وہ اللہ ہی علام الغیوب ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے فیصلہ کب کرنا ہے. آیت 123 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کا علم تو اللہ کو ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تم اسی اللہ کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم سب لوگ جو عمل بھی کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اب یہ آخر میں سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرنے، اس کی حمدن عبادت میں سرگرم رہنے، اس پر پورا پورا بھروسہ کرنے کے حوالے سے اللہ نے بیان کیا. انداز دیکھیے آیت کا، کس چیز کا اعلان کیا گیا؟ غیب. کس چیز کے غیب؟ غیب، چھپی ہوئی چیزیں، غیب کے امور. کہاں کہاں؟ آسمانوں اور زمین کے. آیت 123 اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کیا؟ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی چیز، چھپی بات، غیب، سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو جب اللہ کے پاس ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھنا کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں.
سارے فیصلے اسی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، معاملے فیصلے کے لیے اسی کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ جو وہ اتنی بڑی ہستی ہے تو بندوں کا مخلوق کا کام کیا ہے؟ سب سے اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، ان کے توسط سے ہم امتیوں کے لیے ہدایت ہے، فاعبدہ وتوکل علیہ، یہ دو باتیں، فاعبد اسی کی بندگی کرو، ہمتن اسی کی ہی عبادت کرو، وتوکل علیہ پورا پورا اسی پر بھروسہ کرو۔ تمہارا رب وما ربک بغافل عما تعملون، تم سب لوگ جو عمل بھی کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر منزل پر تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، ہر مشکل میں تمہاری مدد کرے گا۔ سوچ لیں کس قدر اللہ کا علم ہے نا، غیب السماوات والارض۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، سچی بات ہے کہ ہماری باڈی پہ بال کتنے ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ ہمارا جسم ہے نا، ہمارا وجود ہے، بچپن سے لے کر جو بڑھاپے تک پہنچ رہے ہیں اور آپ درمیان کی عمر میں ہیں، ہماری اپنی چیزیں ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے پاس ہمارے جسم میں سیل کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ سوچ لیجئے اللہ کو کتنا علم ہے، زمینوں اور آسمانوں کے اندر ذرے ذرے کا علم رکھنے والا۔ ہم اس مخلوقات کو، ان چیزوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور پھر اللہ کی شانیں کوئی لکھے تو اللہ کی شانیں، یہ علم ہی ہے نا اس کی، یہ معرفت ہے۔ تو بہرحال بندے کا کام کیا ہے؟ اپنی جہالت کا احساس، اپنی لا علمی کا احساس کر کے اس کے آگے جھک جائے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کا بندہ بن کے رہنا ہے، اور پھر مجھے اس پہ بھروسہ کرنا ہے، مجھے اس پہ چھوڑ دینا ہے اپنے سارے معاملات کو۔ اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ سورہ ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔